اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از سید حماد گیلانی. آج کی اس ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 13 کلاس 10 کی گریڈ 10 کی انگلش کے بک سے لیں گے، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں. اور حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ دوسرے خلیفہ بھی تھے. خلفائے راشدین میں ان کا نمبر جو ہے وہ دوسرا ہے. اور حضرت عمر کے دور میں کافی فتوحات ہوئی تھیں. حضرت عمر جب مسلمان نہیں تھے، جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس زمانے میں دو عمر جو تھے وہ عرب میں کافی مشہور تھے. ایک عمر بن خطاب جو کہ حضرت عمر فاروق ہیں، اور ایک عمر بن حشام جو کہ ابو جہل ہیں. یہ دونوں عمر جو تھے وہ کافی زیادہ طاقتور تھے اس زمانے میں، اور لوگوں کے دلوں میں ان کا ایک خوف، ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ دونوں کے بہادری کے قصے جو ہیں وہ کافی مشہور تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان دونوں عمر میں سے کوئی ایک عمر جو ہے وہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی طاقت میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور مسلمانوں کی جو اسلام جو اس وقت جو تیزی سے پھیل رہا تھا اس میں بھی مزید تیزی آئے گی، اور لوگوں کے دلوں میں ایک بہادری اور جرأت بھی پیدا ہوگی. تو اس دعا کے نتیجے میں حضرت عمر بن خطاب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، یہ مسلمان ہوئے. اور اس وقت جب یہ مسلمان ہو گئے، ان کی عمر 27 سال تھی. 27 برس کی عمر میں یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت لوگوں میں جو کفار تھے کافی غصہ پایا گیا، کیونکہ وہ یہ چیز برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا جنگجو، ایسا بہادر جس کے وہ دوسروں کو مثالیں دیتے تھے، اور جن کی وجہ سے اس وقت ایون مسلمان بھی ڈرتے تھے تھوڑے بہت، تو وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. لیکن جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی طاقت میں کافی اضافہ ہوا. تو آج ہم اس چیپٹر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. پہلا اس کا پری ریڈنگ کویشچن یہ ہے کہ ہیو یو ایور ریئلائزڈ، آپ کو کبھی احساس ہوا ہے اس بات کا، دیٹ پیسفل کو ایگزسٹنس از دا سیکرٹ آف لیڈنگ اے ہیپی لائف، کہ خوشحال زندگی گزارنے کا جو راز ہے وہ پرامن بقائے باہمی میں ہے. مطلب پرسکون، مطلب سکون سے رہنا اور امن کے ساتھ رہنا، پرسکون طریقے کے ساتھ رہنا، یہ جو ہے نا یہ خوشحال زندگی گزارنے کا ایک راز ہے. اب اس کو شروع کرتے ہیں. دا رسول آف اسلام ہیڈ لیفٹ بیہائنڈ دا بینڈ آف سیلف لیس پیپل، بے لوس لوگ، who dedicated themselves with singleness of purpose، واحد مقصد، to the service of new religion. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد بے لوس لوگوں کا بینڈ، ایک ایسا گروہ چھوڑا اپنے پیچھے، who dedicated themselves with singleness of purpose، جنہوں نے اپنا آپ ایک واحد مقصد جو کہ نئے مذہب کی خدمت تھا اس کے لیے وقف کر دیا اپنے آپ کو. مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد بے لوس لوگوں کا ایک ایسا گروہ چھوڑا جنہوں نے اپنے آپ کو ایک واحد مقصد جو کہ نئے مذہب کی خدمت تھا اس کے لیے وقف کر دیا. One of these persons was حضرت عمر فاروق who was great both in war and peace. ان سارے لوگوں میں سے ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے جو کہ دونوں حالات میں، جنگ اور امن دونوں حالات میں عظیم تھے. Few persons in the history of mankind، انسانیت کی تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں، have displayed better qualities of head and heart than حضرت عمر، جنہوں نے حضرت عمر سے بڑھ کر دل و دماغ کی کوالٹیز یا دل و دماغ کی خصوصیات کا مظاہرہ کیا ہو. یا بہت کم لوگ انسانیت کی تاریخ میں یا انسان کی تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے حضرت عمر سے بڑھ کر دل و دماغ کی خصوصیات کا مظاہرہ کیا ہو، یا جن لوگوں میں یہ کوالٹیز، یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ was born in Makkah in 40 BH. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ میں ہجرت سے 40 سال قبل پیدا ہوئے. His lineage کہتے ہیں شجر نسب کو. His lineage joins that of رسول صلی اللہ علیہ وسلم in the 8th generation. ان کا شجر نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب سے جا کر 8ویں نسل میں ملتا ہے. He was one of the 17 literate persons of Makkah when Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم became رسول. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے تو پورے مکہ میں 17 لوگ پڑھے لکھے تھے، اور ان میں حضرت عمر بھی ایک تھے. مطلب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے تو مکہ کے 17 پڑھے لکھے لوگوں میں حضرت عمر کا بھی شمار ہوتا تھا. He entered the fold of Islam at the age of 27. وہ 27 برس کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. فولڈ آف اسلام کا مطلب ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. حضرت عمر لیڈ اے ویری سمپل لائف. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہایت سادہ زندگی گزاری. His standard of living کہتے ہیں معیار زندگی کو. His standard of living was in no case higher than an ordinary man. ان کا معیار زندگی was in no case کسی بھی حال میں
ایک عام شخص، آرڈنری مین، ایک معمولی شخص، ایک عام شخص کے معیار زندگی سے اونچا نہیں تھا. ونس دا گورنر آف کوفہ وزٹڈ ہم، ایک بار کوفہ کا گورنر ان سے ملنے آیا. وائل ہی واز ٹیکنگ میلس، جبکہ وہ کھانا کھا رہے تھے. کمپرائزنگ آف بارلے بریڈ اینڈ آلیو آئل، جو کہ جوار کی روٹی اور زیتون کے تیل پر مشتمل تھا. ان کا جو کھانا تھا وہ جوار کی روٹی اور زیتون کا تیل تھا. دا گورنر سیڈ، گورنر نے کہا، امیر المومنین انف ویٹ از پروڈیوسڈ ان یور ڈومینینس. ڈومینینس کہتے ہیں علاقے کو. اس نے کہا کہ امیر المومنین بہت زیادہ تعداد میں گندم آپ کے علاقوں میں پائی جاتی ہے یا اگتی ہے. وائی ڈو یو ناٹ ٹیک ویٹ بریڈ، تو آپ گندم کی بنی ہوئی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ فیلنگ سم وٹ افینڈڈ، تھوڑا سا ناراضگی محسوس کرتے ہوئے. دا کیلف آسک ہم، خلیفہ نے ان سے پوچھا، ڈو یو تھنک، کیا آپ کا خیال ہے یا کیا آپ کو لگتا ہے، دیٹ ویٹ از اویلیبل ٹو ایچ اینڈ ایوری پرسن انہیبٹنگ مائی واسٹ ڈومینینس. انہیبٹنگ مطلب رہنا، رہائش پذیر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ واسٹ ڈومینین کہتے ہیں وسیع علاقوں میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان میرے وسیع علاقوں میں رہنے والے ہر بندے کو گندم کی روٹی میسر ہے یا گندم میسر ہے؟ نو، ریپلائڈ دا گورنر. گورنر نے جواب دیا کہ نہیں. دین ہاؤ کین آئی ٹیک ویٹ بریڈ انلیس اٹ از اویلیبل ٹو آل مائی پیپل، ایڈڈ دا کیلف. تو پھر میں اس وقت تک گندم کی روٹی کیسے کھا سکتا ہوں جب تک یہ میرے تمام لوگوں کو میسر نہیں ہو جاتی. ونس دا انوائے آف دا رومن ایمپرر سیٹ آؤٹ فار مدینہ اٹینڈیڈ بائی اے لارج ریٹینیو. ایک بار رومن ایمپرر، رومن مطلب روم کا جو بادشاہ تھا، اور انوائے کہتے ہیں ایلچی کو، ایلچی کہتے ہیں اس کا خاص آدمی. تو ایک بار روم کے بادشاہ کا ایلچی مدینہ کے لیے روانہ ہوا، اٹینڈڈ بائی اے لارج ریٹینیو، جس کا استقبال بہت سے نوکر چاکروں نے کیا. ریٹینیو کا مطلب ہے وہ بندے، وہ ملازمین جو کہ ایک خلیفہ کے انڈر کام کرتے تھے، تو اس کا کافی لوگوں نے جو ہے اس کا استقبال کیا. ہی وانٹڈ ٹو میٹ دا کیلف، وہ خلیفہ سے ملنا چاہتا تھا. ہی انکوائرڈ آف اے پاسر بائی، پاسر بائی کہتے ہیں گزرنے والے کو، جو راہگیر ہوتا ہے. اس نے ایک راہگیر سے پوچھا، ٹیل می پلیز ویئر دا پیلس آف دا کیلف، مجھے برائے مہربانی بتاؤ کہ خلیفہ کا محل کہاں ہے. کیونکہ اب وہ رومن بادشاہ، مطلب روم کے بادشاہ کا ایلچی تھا، اس نے روم کے بادشاہ کو دیکھا تھا کہ وہ بادشاہ ہے، محل میں رہتا ہے، اس کی جو معیار زندگی ہے وہ کافی ہائی سٹیٹس ہے اس کا. تو اس نے کہا یہ بھی خلیفہ ہے مسلمانوں کا، یہ بھی کسی محل میں رہتا ہوگا. اس نے پوچھا ایک راہگیر سے کہ بتاؤ کہ خلیفہ کا محل کہاں پہ. وہ جو راہگیر تھا، دا عرب واز سرپرائزڈ بائی دس اسٹرینج کویسچن، وہ جو راہگیر تھا وہ عربی تھا، اور وہ عربی اس عجیب و غریب سوال پہ کافی حیران ہوا، کیونکہ اس کو تو پتہ تھا کہ جو خلیفہ ہے وہ کیسا ان کا معیار زندگی ہے. دا انوائے واز ایسکارٹڈ، ایسکارٹ مطلب اس کو لے جایا گیا، اس ایلچی کو لے جایا گیا ٹو دا مسجد آف دا نبوی، مسجد نبوی. اینڈ ٹو ہز اٹر اسٹانشمنٹ، اور اس کی مزید حیرانگی، اے پرسن ہو واز لائنگ آن دا بیئر فلور، مطلب اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا یہ دیکھ کر کہ ایک بندہ who was lying on the bare floor of the mosque، جو کہ مسجد کے ننگے فرش پر لیٹا ہوا تھا، was the caliph عمر فاروق، وہ حضرت عمر فاروق مطلب خلیفہ وقت تھا. the greatest ruler of his time، اپنے وقت کا عظیم حکمران. whose armies held sway over the 3 known continents of the world، جس کی افواج نے، held sway کا مطلب ہے قبضہ جمائے رکھنا، جس کی افواج نے دنیا کی 3 براعظموں پر اپنا قبضہ جمائے رکھا. Everyone had easy access to حضرت عمر and every person was free to question his actions، ہر کسی کو حضرت عمر تک آسانی سے رسائی حاصل تھی. ایکسیس کا مطلب ہے رسائی، آسانی سے ملا جا سکتا تھا. and every person was free to question his actions، اور ہر شخص کو آزادی تھی کہ وہ ان کے اعمال پر سوال اٹھا سکتا. once he said، ایک بار انہوں نے کہا، I have no more authority over the بیت المال than a custodian has over the property of an orphan. انہوں نے کہا کہ میرا جو بیت المال ہے، جو بیت المال ایک ایسی ایک چھوٹی سی، وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک اسٹور سا ہوتا تھا، یا ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن سی ہوتی تھی جس میں چندہ بھی جمع کیا جاتا تھا، اور جس میں مسلمانوں کے لیے ساری جو مسلمانوں کو امداد ملتی تھی وہ بھی رکھی جاتی تھی. مال غنیمت میں بھی بیت المال کا ایک حصہ ہوتا تھا، اور پھر بیت المال سے دینی کاموں کے لیے بیت المال سے جو ہے وہ پیسہ خرچ ہوتا تھا، غریبوں کی مدد کے لیے بیت المال سے پیسہ خرچ ہوتا تھا. مطلب یہ ویلفیئر کا ایک نظام سا تھا. تو حضرت عمر نے کہا، کیونکہ وہ اس وقت خلیفہ تھے، بیت المال ان کے انڈر آتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بیت المال کے اوپر
میرا جو اختیار ہے، اتھارٹی بیت المال کے اوپر میرا جو اختیار ہے، وہ ایک کسٹوڈین کہتے ہیں رکھوالے کو، وہ ایک رکھوالے سے زیادہ نہیں ہے اوور دا بیت المال دین اے کسٹوڈین ہیز اوور دا پراپرٹی آف این آرفن. میرا جو اختیار ہے وہ بیت المال پہ صرف اتنا ہے جتنا کہ ایک یتیم کی جائیداد پر اس کے رکھوالے کا ہوتا ہے. مطلب ایک یتیم بچہ ہے اور اس کی جائیداد کا رکھوالا جو کسٹوڈین ہوتا ہے وہ اس وقت تک کسٹوڈین ہوتا ہے جب تک یہ یتیم بچہ بالغ نہ ہو جائے. اس کے بعد وہ کسٹوڈین جو ہوتا ہے وہ ساری وہ جو پراپرٹی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ کسٹوڈین بھی نہیں رہتا کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ خود بالغ ہو جاتا ہے اور وہ پراپرٹی کا خود دھیان رکھ سکتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میرا جو بیت المال پہ اختیار ہے وہ صرف اور صرف اس کسٹوڈین کی طرح ہے جس کا ایک یتیم کی جائیداد کے اوپر اس کا جو حق ہوتا ہے، حق نہیں ہوتا سوری، اس کا جو رکھوالا ہوتا ہے صرف حفاظت کرتا ہے، محافظ ہوتا ہے. If I had been well to do I would not accept an honorarium. اگر میں بہت مطلب اگر میں مالدار ہوتا تو میں یہ وظیفہ کبھی بھی حاصل نہ کرتا. If not اگر نہیں I would draw a little to meet the ordinary necessities of life. نہیں تو میں صرف اتنا ہی لیتا، draw a little مطلب میں صرف اتنا ہی لیتا کہ جس سے میری جو زندگی ہے اس کی ضروریات، جو ضروری چیزیں ہیں ordinary necessities of life، جو میری زندگی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکتا. Brothers بھائیو I am your servant، میں تمہارا نوکر ہوں. And you should neither unnecessarily hoard nor waste. hoard کا مطلب ہے جمع کرنا. تو وہ کہتے ہیں میں تمہارا نوکر ہوں. You should neither unnecessarily hoard nor waste. نہ تمہیں بلا ضرورت جمع کرنا چاہیے مال اور نہ ضائع کرنا چاہیے. I must work for the welfare، اور مجھے ضرور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے، and prosperity، اور خوشحالی کے لیے of our people، اپنے لوگوں کی. Once a person shouted in public meeting، ایک بار عوامی اجتماع میں ایک شخص چلایا، او عمر fear اللہ، اے عمر اللہ سے ڈر. The audience wanted to silence him، جو سامعین تھے وہ اس کو خاموش کرانا چاہتے تھے. But the caliph prevented them، لیکن خلیفہ نے انہیں روک دیا. prevented کا مطلب روکنا. خلیفہ نے انہیں روک دیا from doing so، ایسا کرنے سے. saying، یہ کہتے ہوئے کہ if such frankness is not exhibited by the people they are good for nothing، کہ اگر یہ آزادی لوگوں کی مطلب ایسی آزادی لوگوں میں نہیں پائی جائے گی یا لوگ ایسی آزادی کی نمائش نہیں کریں گے، they are good for nothing، تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. and if we do not listen to them، اور اگر ہم ان کو نہیں سنیں گے، we would be like them، تو ہم بھی ان کی طرح ہوں گے اور ان میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہوگا. he took particular care to emphasize that there should not be much distinction between the ruler and the ruled, and the people should have an easy and free access to the highest authority of the state. He took particular care، انہوں نے اس بات پر خاص طور پر زور دیا، to emphasize، اس بات کا انہوں نے خاص طور پہ خیال رکھا کہ اس بات پہ زور دیں کہ that there should not be much distinction، کہ زیادہ امتیاز نہ ہو between the ruler and the ruled، حکمران میں جو حاکم ہے اور جو محکوم ہے، جن پر حکم چلایا جا رہا ہے اور جو حکم سن رہے ہیں یا حکم جو ہے وہ مان رہے ہیں. انہوں نے کہا ان دونوں میں کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے. اور لوگوں کی and the people should have an easy and free access، اور لوگوں کی جو رسائی ہے وہ ایک آسان رسائی ہونی چاہیے اور آزادانہ رسائی ہونی چاہیے ٹو دا ہائیسٹ اتھارٹی. کہاں پہ؟ جو اعلیٰ اقتدار والے، اعلیٰ اقتدار، ہائیسٹ اتھارٹی آف دا اسٹیٹ، جو ریاست کے اعلیٰ اقتدار ہیں وہاں تک ان کی رسائی آسان اور آزادانہ ہونی چاہیے. Every governor had to sign a bond on his appointment that he would put on coarse cloth and would eat coarse bread, and that the complainant would have an easy access to his presence at any time. اس وقت کا جو گورنر ہوا کرتا تھا، ہر گورنر کو ایک جو ہے ایک معاہدے پر دستخط کرنا ہوتا تھا on his appointment، اپنی تقرری پر. جب اس کی تقرری کی جاتی تھی تو اپنے ایک معاہدے پہ اس کے دستخط کرنے ہوتے تھے اس کو، that he would put on coarse clothes، کہ وہ کھردرے کپڑے پہنے گا، مطلب پرانے کپڑے پہنے گا. and would eat coarse bread، اور پرانی مطلب باسی روٹی کھائے گا یا تازی روٹی جسے نہیں کہہ سکتی، جو اسٹیٹ ہوتی ہے مطلب باسی روٹی کھائے گا. and that the complainant، اور جو شکایت کرنے والا ہوگا would have an easy access
ٹو ہز پریزنس ایٹ اینی ٹائم، وہ کسی بھی وقت اس سے آسانی سے بآسانی ملاقات کر سکے گا، مل سکے گا. حضرت عمر واز کائنڈ اینڈ سمپیتھیٹک ٹو دا نیڈی. حضرت عمر ضرورت مندوں کے لیے، نیڈی کہتے ہیں ضرورت مندوں کے لیے کافی مہربان اور ہمدرد تھے. انسٹنٹڈ سروس، بے لوث خدمات یا بے لوث خدمت، انسٹنٹڈ سروس ٹو ہیومینٹی واز ہز فور موسٹ کنسرن. انسانیت کی بے لوث خدمت ان کی اولین ترجیح تھی. ہی رومڈ اباؤٹ ایٹ نائٹ often under cover in order to acquaint himself with the condition of his people. وہ اکثر رات کو بھیس بدل کے he roamed about at night often under cover، وہ اکثر رات کو بھیس بدل کے روم کہتے ہیں گشت کرنے کو، اکثر رات کو بھیس بدل کر گشت کیا کرتے تھے تاکہ اپنے آپ کو لوگوں کے حالات سے باخبر رکھ سکیں. acquaint himself، باخبر رکھ سکیں اپنے آپ کو. ون نائٹ، ایک رات، ایز ہی واز رومنگ آؤٹ سائڈ مدینہ، جیسے کہ وہ مدینہ سے باہر گشت کر رہے تھے، ہی آبزروڈ، انہوں نے مشاہدہ کیا، ان اے ہاؤس، ایک گھر میں، اے وومن کوکنگ سم تھنگ، کہ ایک عورت کچھ پکا رہی تھی، اینڈ ٹو چلڈرن سٹنگ بسائڈ ہر کرائنگ فار فوڈ، اور دو بچے اس کے پاس بیٹھ کر کھانے کے لیے رو رہے تھے. آفٹر ویٹنگ فار سم ٹائم، کچھ دیر گزرنے کے بعد، کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد، ہی آسکڈ دا وومن واٹ دا میٹر واز، انہوں نے عورت سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا. شی ٹولڈ ہم، اس نے ان کو بتایا، دیٹ چلڈرن ور ہنگری، کہ بچوں کو بھوک لگی تھی، اینڈ دیٹ دیر واز نتھنگ ان دا کیٹل ایکسیپٹ واٹر، اور پتیلی میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے، اینڈ اے فیو پیسز آف اسٹون، اور کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اینڈ دیٹ شی واز للنگ دیم ٹو بلیو دیٹ دا فوڈ واز بینگ کوکڈ فار دیم، اور وہ ان کو جھوٹے دلاسے دے رہی تھی، للنگ دیم ٹو بلیو، اور وہ ان کو جھوٹے دلاسے دے رہی تھی کہ ان کے لیے کھانا پکایا جا رہا تھا. دا کیلف وداؤٹ ڈسکلوزنگ ہز آئیڈینٹی، خلیفہ نے اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر، ہرڈ ٹو مدینہ، مدینہ کی طرف دوڑے، 3 miles away، جو کہ 3 میل دور تھا، براٹ اے بیگ آف فلور، اور وہاں سے گندم کا جو ایک بوری تھی، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں گندم کی بوری لائے، اینڈ واز ناٹ کنٹینٹ، اور اس وقت تک مطمئن نہیں ہوئے، انٹل دا ایپیٹائٹ واز سیٹسفائڈ، جب تک کہ ان کی بھوک ختم نہیں ہو گئی. دا نیکسٹ ڈے، اگلے دن، ہی کالڈ اگین ٹو اپولوجائز ٹو دا وومن، اگلے دن انہوں نے دوبارہ اس عورت کو بلایا معافی مانگنے کے لیے، فار ہز نیگلیجنس، اپنی نظر اندازی کے لیے، فار ہز نیگلیجنس، اینڈ فکس اے ڈول فار ہر، اور اس کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیا. آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی، ایمانداری اور سالمیت، were the highest virtues in the character of the second caliph. ایمانداری اور سالمیت دوسرے خلیفہ کے کردار کی اہم یا سب سے اونچی ترین خصوصیات تھیں. once during his illness، ایک بار ان کی بیماری کے دوران، his physician، ان کے طبیب نے، prescribed honey for him، انہیں شہد لینے کا مشورہ دیا. tons of honey was kept in the بیت المال، بیت المال میں ٹنوں کے حساب سے شہد موجود تھی، but he did not take a drop of it، لیکن انہوں نے ایک قطرہ بھی نہیں لیا، unless، اس وقت تک، he was permitted by the people's committee، جب تک جو لوگوں کی کمیٹی تھی اس نے ان کو اجازت نہیں دے گئی. his wife، ان کی زوجہ ام کلثوم، جن کا نام ام کلثوم تھا، once presented a few bottles of perfume to the empress of Rome، ایک بار ان کی زوجہ ام کلثوم نے روم کی ملکہ کے لیے عطر کی کچھ بوتلیں جو ہے وہ تحفے کے طور پر بھیجی. the empress returned the bottles filled with precious stones، وہ ملکہ نے وہ بوتلیں قیمتی پتھروں سے بھر کر واپس بھجوائیں. when حضرت عمر learned of it، جب حضرت عمر کو اس کے بارے میں علم ہوا، he deposited the jewels in the بیت المال، انہوں نے وہ جو جواہرات تھے وہ بیت المال میں جمع کروا دیے. ٹریڈیشن میکس دا رسول آف اسلام سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، if Allah had wished that there should have been another نبی after me، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ یہ چاہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی آئے، مطلب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا کہ میرے بعد ایک اور نبی آئے، he would have been none other than عمر، تو وہ عمر کے بغیر کوئی اور نہ ہوتا. اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حضرت عمر ہوتا. So this was all about حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, chapter number 13 from class 10 English book. I hope you have got it. Thank you very much.